ایک جگہ اللہ نے تعارف کرایا ہے کہ میرے بندوں میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بندے کون ہیں. ویسے تو سارے اسی کے بندے ہیں. ما خلقت الجن والانس، انسان جنہ سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے تعلق جن کا ہے اور جنہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیں میرے بندے، تو وہ سورہ فرقان میں ہے صرف 12 باتوں کی. 12 باتیں جس مرد عورت میں ہوں گی اللہ اس پہ مہر لگائے گا کہ میرا ہے. جب میرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ خاص کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو میرا دین تو بہت بڑا ہے. 12 یہ 5 انگلیاں 10 اور یہ 2 12 کہ 12 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو تم میرے بنو گے. پھر جو تمہاری طرف ہاتھ اٹھے گا اس سے میں کاٹوں گا، جو پاؤں اٹھے گا اس سے میں توڑوں گا، جو آنکھ اٹھے گی اس سے میں پھوڑوں گا. تو پہلے میرے بنو تو صحیح. وہ کیا ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی صفت کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے کون ہیں؟ کہتا ہے جو زمین پر عاجزی اور تواضع اختیار کرے. اللہ اکبر. زمین جب کسی کو اقتدار مل جاتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے اکڑ کے چلتا ہے، شہرت مل جاتی ہے اکڑ کے چلتا ہے. تو اللہ نے کہا پہلی نشانی کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرو. تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کہا عاجزی اختیار کرو. اپنی حیثیت کو یاد رکھو کہ اول نطفہ ہوں، آخر ایک مردار ہوں، کچھ عرصے کے بعد چند مٹھی مٹی ہوں، اور پھر اللہ مجھے کھڑا کرے گا تو اس دن دیکھا جس کی نیکیاں بڑھیں گی تو وہ عزت دار ہے، جس کی گھٹ گئیں وہ ذلیل و خوار ہے. تو پہلی صفت ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ زمین پر تواضع سے چلنا نہیں، وہ پوری زندگی ان کی عاجزی کی ہوتی ہے. سورہ لقمان میں ہے کہ لا تمش فی الارض مرحا، بیٹا اکڑ کے کبھی نہ چلنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تو نہ تو پہاڑوں سے اوپر قد لے جا سکتا ہے، نہ ایڑی مار کے زمین پھاڑ سکتا ہے. تو ایک میں مختصر بیان کرتا ہوں تواضع. دوسری تواضع سے جڑی ہوئی بات ہے کہ تواضع کا پتہ کب چلے گا؟ وہ دوسری صفت ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سبحان اللہ. جب ان سے کوئی، یہاں جاہلون سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہلون سے مراد ہے زیادتی کرنے والا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا میں کسی پر زیادتی کروں. یہاں جہالت سے مراد ہے زیادتی کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما. وہ یہ نہیں کرتے کہ اس سے کتنے لوگ قطع تعلق مراد لیتے، باجی السلام علیکم تو ڈرا ہو رے سا ڈرا ہو رے. تو میرا اللہ یہ نہیں کہہ رہا. میرا اللہ کہہ رہا جب ان سے کوئی غلط گفتگو کرتا ہے، غلط معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو وہ آگے تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ غصے سے بپھر نہیں جاتے، وہ اس کے لہجے میں بات نہیں کرتے، وہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر وہ بات کرتے ہیں. 2. تیسری فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں. اچھا، اب آج کل سستی کا زمانہ ہے. میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے. جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی. قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر کہ میرے جیسا جو سر درد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء باجماعت پڑھ لے اور فجر باجماعت پڑھ لے. ساری رات عبادت ہے.
باقی یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔ باقی اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے۔ ملحب کلام قد نزخرفہ ان المحبت قلب وہبناہ۔ محبت اسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کہو، جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء با جماعت پڑھ لو، فجر با جماعت پڑھ لو، اور پھر